یہ لڑکا پرائم منسٹر بنے گا. میں نے جب ہاتھ دیکھے تو میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہا سر مجھے تو چیف منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کو چپکو جو ہے مونس الہی صاحب کو پرائم منسٹر بنا گیا تھا. ان سے تو باقاعدگی سے سالانہ گاڑیاں ایک بابا جی لیتے رہے ہیں ہر سال کے اعتبار سے کہ جناب ہم آپ کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور گاڑی خود استعمال کرتے رہے. میں نے پھر کہا کہ یہی پرائم منسٹر بن رہے ہیں تو شام کو ان کی کال آئی کہ بڑے صاحب نے بلا لیا ہے میں ہی پرائم منسٹر بن رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ زبردست کراؤڈ پولر تھی، کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ پولر رہیں گی. عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر بیرونی ملک جا سکتے ہیں؟ یہ بہت ٹچی کوشچن ہے. سیلیبریٹی کے لیے دنیا جو ہے ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. مونس الہی صاحب پرویز الہی کے صاحبزادے باہر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں واپس آ جائیں گے؟ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں مونس الہی صاحب؟ اچھا، مونس الہی سے میرا بڑا پرانا محبت کا رشتہ ہے. 1988 کے بعد جب یہ کلاس 8 میں پڑھتے تھے نا تو مونس الہی اور صالح حسین کے ہینڈ پرنٹ میں نے دیکھے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کا خیال تھا کہ جہاز میں انہیں ایک وہی جو آپ کا ایک ٹیرو کارڈ ریڈر پر پروگرام نہیں میں نے کیا، اس طرح کا چھپکو، اسے چھپکو کہتا ہوں میں، چھپکو آیا اور اس چھپکو نے یوں کر کے جانتا ہوگا پہلے ان کو معاور کروایا کہ میں نہیں جانتا، یہ لڑکا پرائم منسٹر بنے گا. میں نے جب ہاتھ دیکھے تو میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہا سر مجھے تو چیف منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کو چپکو جو ہے مونس الہی صاحب کو پرائم منسٹر بنا گیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ جتنا اور جتنے بہتر طریقے سے انہوں نے سن 2013 میں الیکشن لڑا، اس سے بڑی انویسٹمنٹ کے بعد کسی نے شاید لڑا ہوا الیکشن، یا لاڑکانہ والا معظم عباسی صاحب نے بڑی بھاری قسم کی انویسٹمنٹ سے لڑا ہے لیکن وہ جیت گئے تھے. مونس الہی نہیں جیت سکا اور ایج آف 47 میں جا کر کہیں کرا نکلا اور پھر مونس الہی شارٹ ٹائم کے لیے سینٹرل منسٹر بنے. تو یہاں میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا پچھلے والا حصہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو دیکھ لے کہ یہ چھپکو چکر کس طرح سے دیتے ہیں کہ آتے ہی آپ کا بچہ پرائم منسٹر بنے گا اور وہ بھی یقین کر لیتے ہیں. اور ان سے تو باقاعدگی سے سالانہ گاڑیاں ایک بابا جی لیتے رہے ہیں ہر سال کے اعتبار سے کہ جناب ہم آپ کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور گاڑی خود استعمال کرتے رہے. یار یہ پتہ کیا ہے، بس جان دے اگلا سوال پوچھ. یہ مونس الہی صاحب کے علاوہ بھی اور بھی کسی سے گاڑیاں لیتے رہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک پرائم منسٹر بنے، ان کو میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے، انہوں نے مجھے تو عزت دی، میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا دے دیا. آپ کو بس عزت ہی دی. ویسے وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر بن گئے تھے اور بڑے مشکل حالات میں سے میرے پاس تشریف لائے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا، اور جس دن پرائم منسٹر بننے کی باری آئی تو ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں. تو میں نے کہا جی 11 بجے کا ARY پہ میرا پیپر سنے، تو میں نے پھر کہا کہ یہی پرائم منسٹر بن رہے ہیں. تو شام کو ان کی کال آئی کہ بڑے صاحب نے بلا لیا ہے، میں ہی پرائم منسٹر بن رہا ہوں، اور میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی چلیاں نہیں مار رہا. جتنے کوئی چلی وج جاوے اتنے میں معافی مانگ لینا، آکڑیا ہوا میں بندہ نہیں. بڑی مہربانی تاری، تسی بھی سن لیندے ہو. جی سر. عمران خان کے بیٹوں کا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس سٹائل کے وہ لوگ ہیں وہاں یہ تھرڈ ورلڈ کی سیاست نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ بہت سوال چل رہا ہے
کچھ لوگ تو ایسے چپکو نہیں ہوتے، چپکو میں کر کے کیا، یار امیر بھی ہے پیسے بھی ہیں ہو جائے گا، یہ چپکو کہتے ہیں۔ نہ وہ تھرڈ ورلڈ کی سیاست جانتے ہیں، نہ تھرڈ ورلڈ کی سیاست کر پائیں گے، نہ تھرڈ ورلڈ کے بارے میں ان کو کبھی معلومات مل سکے گی، اور نہ ہی ان کے کوئی ایسے عزائم پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے ہاتھوں پر بھی یوں کر کے جب دیکھتے ہیں وہ ہم انہیں کہتے ہیں کیمپ پرنٹ بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ان لوگوں والے ہیں جو ایک اسٹائلش قسم کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ مریم نواز صاحبہ، پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے؟ اچھا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ زبردست کراؤڈ پولر تھی، کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ پولر رہیں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرت نے انہیں بہت زبردست قسم کی ایک قوت عطا کی ہے جو الفاظ اور زبان کے سحر سے آشنا ہے، اور کس وقت کیا بولنا ہے اس کا ڈھنگ جانتی ہیں۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، ادروائز روٹین میں وہ زبردست کراؤڈ پولر ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ شہباز شریف صاحب، ان کے کوئی قرعہ نکل سکتا ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا؟ شہباز شریف کے ہاتھ پر 4 غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں اور عمر کے آخری حصے میں 4 یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر ہے، سائن آف جوپیٹر آخر میں ہے، سائن آف سیٹرن آخر میں ہے، پھر سائن آف اپولو آخر میں ہے، پھر اس کے بعد سائن آف مرکری آخر میں ہے۔ جب یہ آخر میں ہے تو عمر کے آخری حصوں میں ان کی لاٹری یکے بعد دیگرے نکل جاتی ہے۔ اب جب آپ شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں تو یہ یہاں سمجھ لیجئے گا کہ جو میں نے پہلا جملہ بولا ہے اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل کے جو 5 پرائم منسٹر ہیں ان میں سے کون بنے گا پرائم منسٹر، اس کی میں نے پیش گوئی کرنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پرویز خٹک صاحب، ان کو ایک شوکت نوٹس جاری کیا گیا ہے، چیئرمین صاحب کے کہنے پہ کیا گیا ہوگا پی ٹی آئی میں، آپ کو لگتا ہے پرویز خٹک صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے؟ پرویز خٹک چھٹی کر جائے، نعیم بخاری اسے چھوڑ جائے، اسے سارے چھوڑ کر چلے جائیں، یوں کر کے بیگانے چھتریوں سے آئے تھے اب اڑ گئے ہیں، ان کی بد نصیبی ہے کہ اڑنے کے بعد انہیں اب چھتریاں بھی نہیں دی جا رہی۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرا آخری سوال، عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر بیرونی ملک جا سکتے ہیں؟ یہ بہت ٹچی کوشچن ہے، سیلیبریٹی کے لیے دنیا جو ہے ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے۔ ایک بات، ہم جب ہاتھ پڑھتے ہیں تو ہاتھ پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان جب جلاوطنی کاٹتا ہے تو وہ سٹیزن بی، سٹیزن اے، سٹیزن سی کی کوالٹی پڑھتے ہیں ہاتھ پر۔ تو جو سیلیبریٹی ہوتا ہے نا یہ شہریت کے اعتبار سے سٹیزن اے ہوتا ہے، وہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے، وہ سیاست میں ہو، ریاست میں ہو، کھیل کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں۔ اور اس کو علم و فن کہتے ہیں باقاعدگی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ہاتھوں کی ساخت کا نظام پڑھتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹر کلاس سے یہ سفر جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، وی آئی پی کلاس میں جہاں چاہے رہے، اور سٹار لائف میں پوری دنیا اس کی ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے۔ یہ مائنر سا کویسچن جو ہے کہ وہ ملک میں رہے گا یا ملک سے باہر کسی بگ پولیٹیشین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کا جواب دیتے ہیں، یا لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ کام کاج کے لیے جائے گا اور کتنا عرصہ وہاں رہے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ ویورز کے لیے لاسٹ میسج۔ سر میں نے ویور کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں غریب مسکین جھگی نشین کیا میسج دوں گا، میرا سلام قبول فرمائیے۔ صادق ملک صاحب کا سلام قبول فرمائیے، اور آج میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔